حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے امور کے لیے کافی ہوتا ہے اور اسے بے گمان رزق دیتا ہے. جتنا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اس سے زیادہ اللہ اس کو رزق دیتے ہیں جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھا تفنگ اونٹ باندھ دوں. کیا پوچھا کہ میں اونٹ باندھ دوں پھر توکل کروں یا چھوڑوں اور توکل کروں. سمجھ رہے کیا پوچھا کہ اونٹ باندھ دوں پھر بھروسہ کروں یا چھوڑ دوں اور توکل کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو توکل کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے داؤد جو میری مخلوق کے بجائے صرف میرا ہی آسرا پکڑتا ہے تو اگر زمین اور آسمان بھی اس کے خلاف تدبیر کرے نا تو بھی میں اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھو انسان اللہ پر ایسا بھروسہ کرے جیسا کہ چڑیا بھروسہ کرتی ہے نا کہ وہ گھر سے نکلتی ہے رزق کی تلاش میں اس کو پتہ نہیں کہاں ملنے والا بس نکلتی ہے اور رات میں اللہ اس کا پیٹ بھرا اس کو گھر بیچتے ہیں. تو اللہ پر کیسا اس کا بھروسہ یقین. تو ہمارا اللہ پہ ایسا یقین ہو کہ اللہ میں ضائع نہیں کریں اللہ میں ضائع. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ہاتھ پیر نہ مارے تدبیر نہ کرے. یہ جو دنیا ہے نا اللہ نے دارالاسباب پیدا کی. کیسے پیدا کی؟ اسباب کی. جیسے مثال کے طور پہ وہ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا نا اونٹ باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھول دوں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کھول کے چلا جاؤں. تو کہا نہیں تم باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی تم نے بسم اللہ بول کر باندھا ہے اور تم آ کر دیکھ رہے ہو کہ اونٹ غائب ہے تو تم نراش مت ہو. تم اللہ پہ بھروسہ کرو کہ میں نے بسم اللہ بول کے باندھا تھا نا تو ضرور اللہ کی کوئی حکمت اور مرضی ہوگی ضرور مجھے ملے گا میرے لیے کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا میرے لیے کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا. جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا تو پھر بس سمجھ رہے پھر اللہ کچھ نہ کچھ ایسا بہتر دیتے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. جیسے فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ میں نے اونٹ باندھا اور میں وہاں سے چلی گئی اور دیکھا تو اونٹ غائب ہے. اب مجھے اللہ پہ بھروسہ ہو کہ ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ میرا اونٹ یہاں سے چلا گیا ہے. میں ذرا ڈھونڈنے نکلتی ہوں بسم اللہ بول کے. اب ہم ڈھونڈنے نکلے تو ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے اس جگہ پہ کوئی شیر آیا ہو اور وہ چپ چاپ چلا گیا. اللہ نے ہمیں اس جانور سے بچا لیا اونٹ کے چکر میں. سمجھ رہے ہو سکتا ہے جس جگہ پر ہم نے اونٹ باندھا تھا جس چھت کے نیچے اونٹ باندھا تھا وہ ہمارے نکلتے ہی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے وہ چھت گر گئی ہو. سمجھ رہے کچھ ایسا معاملہ جس سے اللہ نے اس بہانے ہمیں بچایا. ہم نہیں جانتے ہم اس کے پیچھے کیا تدبیر ہے کیا اللہ کی مرضی ہے کیا اللہ کی چاہت ہے. تو ہم یہ نہ کہیں کہ میں نے بسم اللہ بول کر بھی باندھی تھی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے استخارہ بھی کی تھی شادی کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے یا دکان خریدنے کے لیے لیکن دیکھو پھر بھی مجھے دھوکہ ملا پھر بھی میری ڈیورس ہو گئی پھر بھی میرا شوہر خراب نکلا. سمجھ رہے تو کیا مطلب استخارہ کرنے کا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے بدتر ہمارے لیے کچھ لکھا ہو اور ہاں اللہ نے استخارے کی برکت سے ہمیں بچایا. یا ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور مقام بڑا اونچا مرتبہ کچھ دینا چاہ رہے ہو. ہم نہیں جانتے ہم اپنا دماغ چلا رہے لیکن اللہ نے جو کہانی لکھی ہے اللہ جو ہمیں دیکھنا چاہتے وہ کیا ہم نہیں جانتے. جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ بے شک اللہ جو آپ نے کیا بھلے وہ مال کے اعتبار سے نقصان ہو جان کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہمارا نقصان ہو رہا ہو سمجھ رہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہو بندہ یہ کہے کہ بے شک اللہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا وہ اس میں ضرور آپ کی کوئی حکمت ہوگی میں آپ سے راضی ہوں. بس اتنا کہے ہر بات میں کہے اپنی زبان سے کہے یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میں نے کسی کا کیا بگاڑی تھی میں نے کسی کا کیا کی تھی. یہ سب باتیں نہ کہیں سمجھ رہے بلکہ ہمیشہ اللہ کے سامنے یہی کہے اور لوگوں کے سامنے بھی کہ نہیں لوگ کہے کہ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ ہے نا پورا نقصان ہو گیا ہے نا بہت برا ہوا. تم کہ نہیں کوئی برا کی بات نہیں یہ سب اللہ کی مرضی ہے.
میں راضی ہوں, جو اللہ بہتر کرتے وہی ہوتا ہے. پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے. ہم ہمیشہ یہ کہ اپنی زبان سے بار بار, حالانکہ ہمارا دل جل رہا ہے, ہمارا دل دکھ رہا ہے, اتنا بڑا نقصان ہوا, اتنا بڑا صدمہ پہنچا, لیکن بندہ کہ اللہ میں راضی. تو جانے اللہ کی کیا مصلحت تھی. تو یہ ہے توکل, کہ بندے کو اللہ پر ایسا بھروسہ ہو. اور پھر جب بندہ ایسا بھروسہ کرتا ہے نا, تو وہ جو غم, وہ صدمہ, یہ بھروسہ, وہ زبان سے شکوہ نہ کرے. جہاں شکوہ کرتا ہے کہ نہیں ملی تھی, تو اللہ کہے ٹھیک ہے, اب تو اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں اور اللہ ناراض ہو گئی. یہ ایک جملے سے, ایک بار کے بولے جملے سے, سمجھ رہے, انسان نے دکھ غم میں صدمے میں بول دیا, اللہ ناراض ہو گئے. تو بندہ یہ سوچے ہی نہیں, یہ بولے ہی نہیں, چاہے سامنے کتنا بڑا نقصان نظر آ رہا ہو. ایک لوتی بعض لوگوں کی اولاد ہوتی ہے, وہ اولاد بھی جوان ہوئی, بڑی منت مراد سے ملی, اور اس کا انتقال ہو گیا کسی وجہ سے بھی, کسی حادثے میں, کسی وجہ سے. اب بندہ کہہ رہا اللہ پاک کتنی مشکل سے اپنے اولاد دی, اس پہ سے یہ بھی چلی گئی, نہیں ملی تھی, مجھے ہی آزمائش میں ڈالنا تھا. نہیں, یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, بہت بڑا غم ہے. ہم سمجھے غم بہت بڑا ہے, لیکن یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. سمجھ رہے, جیسے ہم چھوٹے تھے نا, تو ایک گیم کھیلتے تھے, ماریو گیم, چھوٹے سے تھے, ویڈیو گیم. اس کے اندر ہے نا, وہ دوڑتے جاتا تھا, ایک آگ کا گولا ہوتا تھا, وہ گولے کو پھلانگنا پڑتا تھا, ایک آگ کا دریا ہوتا تھا, اس کو پار کرنا ہوتا تھا, بڑے بڑے پتھر آ رہے ہوتے تھے, اس کو پار کرنا ہوتا تھا, بڑی بڑی کھائی ہوتی تھی, اس کو پار کرنا ہوتا تھا, اور جو جتنا پار کرتا تھا وہ اتنے اونچے اسٹیج پر پہنچتا تھا. سمجھ رہے, تو یہ جو دنیا کا گیم ہے نا, ہر چیز میں تدبر و تفکر کرے. ہمارے لیے کوئی آگ کا دریا ایسا آگ جلتی ہوئی اور شعلے اٹھتے ہوئے نہیں دکھیں گے. ہمارے لیے آگ کا دریا, ہمارے لیے وہ کھائی, وہ پتھر, سمجھ رہے, وہ کیا ہے, وہ ہے آزمائشیں. سمجھ رہے, حالات, مصائب, پریشانیاں, اور اس میں بندہ صرف کہ اللہ میں آپ پر راضی. سمجھ رہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی کہ میں اللہ توکل ہوں, اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ لائے گا تو دیکھیں گے. سمجھ رہے, اللہ توکل بول کے تھوڑی چلے گا, تم کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس سے بولو, اس سے بولو, اس سے بولو. انسان ہوتا ہے اور اللہ سے دعا مانگو. سمجھ رہے, پھر بندہ کہے کہ میں تو اللہ کوشش کر رہی ہوں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہوں, ہو سکتا ہے اللہ نے کچھ میری بچی کے حق میں اچھا لکھا ہو. جب بندہ یہ یقین کر لے تو اللہ اچھے سے اچھا رشتہ دیں گے. سمجھ رہے, بھلے دیر آئے گا لیکن درست آئے گا. ہم کو نہیں معلوم کہ کس چیز میں بندے کی کیا اللہ نے خیر رکھی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ صحیح سمجھ, فہم, فراست عطا فرمائے. ہم اللہ کے سامنے اپنی تدبیر کرتے رہیں. اگر دکان ہے, ہم کہہ بھائی اللہ دے گا, اللہ بہت بڑے نوکری لگوا دیں گے, تو بھائی ایسی نوکری مل جائے گی بیٹھے بیٹھے, ہاں کوئی ہوا ہے کیا لگ کے چلی جائے گی ہمیں؟ تو نوکری ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے ہم کو سرچ کرنا ہوگا, جو ہے کمپنی وغیرہ جو بھی ہے, یا بازاروں میں گھومنا ہوگا, بھی کوئی دکان خالی ہے کیا, کسی دکان میں کوئی جگہ ہے کیا کسی ورکر کی, تمہیں ہم کو رکھ لو, یا کوئی تمہارے پاس مال ہے تو مال لے کر کچھ بیچنا ہوگا, کچھ تو تدبیر کرنی ہوگی, تب تو اللہ تعالیٰ روزی دیں گے نا. باقی کام اللہ کا ہے روزی دینے کا. پھر اس کے بعد بھی تدبیر کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہے تو بندہ ڈپریشن میں چلا گیا. بعض لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں کہ بھئی میری اماں مجھے تانا دے رہی ہے, ابا تانا دے رہے, بھائی تانا دے رہے, میں نوکری ہی نہیں کر پا رہا ہوں, اتنے دن سے میں خالی ایسے ہی بیٹھا ہوں. سمجھ, ڈھونڈ رہا ہے, بہت ڈھونڈ رہا ہے, لیکن وہ پیسہ نہیں کما پا رہا ہے, پریشر اتنا زیادہ ہے, گھر میں بچے, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, اب وہ کیا کرتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے پریشر میں. تو توکل کدھر گیا؟ روئے اللہ کے سامنے اور تدبیر بھی کرے. دیر آئیں گے لیکن اللہ درست نوکری دیں گے. سمجھ رہے, ہاتھ پیر بھی مارے, ایسا نہیں کہ کیا کروں, کدھر ڈھونڈنے جاؤں میں نوکری, کدھر ڈھونڈنے جاؤں, جہاں سب جاتے ہیں وہاں ہم بھی جائیں. بازاروں میں دیکھیں, آن لائن آف لائن جیسے بھی ڈھونڈی جاتی ہے, اس کو بولے اس کو بولے. سمجھ رہے, کوئی کاروبار میں دماغ لگائے, کوئی کاروبار ہو تو میں بتا دو, میں اس کاروبار میں پیسے لگا دوں. کچھ بھی انسان اس طرح سے کرے, تدبیر کرے. جب تدبیر کرے گا تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے. لیکن شرط تدبیر بھی ہے. سمجھ رہے, اور پھر اللہ پر پختہ یقین, اطمینان ہو. اور پھر اگر لاس بھی ہو رہا ہے نا تو بندہ کیا کہے کہ اللہ تجھ پہ بھروسہ کر کے میں نے یہ کھولا تھا,
آپ ہی میری نیا کو پار لگانے والے ہیں. جس طرح نقصان بظاہر مجھے دکھ رہا ہے اور بہت مجھے دکھ بھی ہوا, میں بہت ڈپریشن میں بھی مطلب فیل کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں, لیکن اللہ مجھے بھروسہ ہے کہ آپ مجھے اس پریشانی سے نکالیں گے. بندہ اپنی زبان حال سے اللہ سے یہ بات کہے, سمجھ رہے ہیں, تو اللہ ضرور اس کے نقصان کو نفع میں بدلیں گے, سمجھ رہے, اس کی مصیبتوں کو اللہ نکالیں گے. بس ایک عزم, ایک ارادہ, ایک بھروسہ, پختہ یقین, جو توکل جسے کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.